ہزار گنجی سبزی منڈی میں خودکش دھماکے سے 20 افراد کی شہادت، کوئٹہ سوگوار۔ برادری کے 8 افراد کی شہادت کے خلاف ہزارہ کمیونٹی کا مغربی بائی پاس پر دھرنا، کیمپ لگا لیے۔ بارش اور ٹھنڈ کے باوجود خواتین بھی شریک۔ کوئٹہ دھماکے میں شہید ایف سی اہلکار۔ کوئٹہ دھماکے میں شہید ایف سی اہلکار سعید احمد اور ہزارہ برادری کے 8 شہداء سپرد خاک۔ وزیر اعظم نے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس۔ دہشت گردوں کے سرپرستوں کے خلاف آپریشن اور سبزی مارکیٹ میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کا فیصلہ۔ کوئٹہ کے بعد چمن میں بھی دہشت گردی۔ مال روڈ پر ایف سی کی گاڑی کے قریب دھماکہ، 1 شخص جاں بحق، 13 ہسپتال منتقل۔ بارودی مواد موٹر سائیکل میں نصب کیا گیا تھا۔ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے جو بظاہر بہت ساری نظر آتی ہیں، اور بہت ساری ایسی قوتیں جو افغانستان میں نظر بھی نہیں آتی، لیکن ان کا بڑا کام ہے ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن میں، اور ان کا اثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں خاص کر کوئٹہ ہو، یہ ہمارا جو پٹھان بیلٹ ہے یا پھر بلوچستان کے دوسرے اضلاع، اس پہ نظر آیا ہے۔ افغانستان میں موجود شرپسند قوتیں بلوچستان پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ انتشار پھیلانے کی سازشیں کئی سال سے جاری، مداخلت روکنے کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کی دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، آٹا مہنگا، دال مہنگی، گیس مہنگی، بجلی مہنگی، اور تو اور دوائیاں بھی مہنگی کر دی گئی ہیں۔ یہ ہے تبدیلی سرکار کا منشور۔ میں تمہیں وارن کرتا ہوں، 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرو، 1 یونٹ لاگو کرنے کی کوشش کرو، تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا، دمادم مست قلندر، دمادم مست قلندر۔ غربت کے بجائے غریب کا خاتمہ، تبدیلی سرکار کا منشور۔ روٹی اور ادویہ سمیت سب کچھ عام آدمی کی پہنچ سے دور۔ حکمرانوں سے ملک سنبھالا نہیں جا رہا، تمام وعدے بھی جھوٹے نکلے۔ بلاول بھٹو کا گھوٹکی میں خطاب، ایمنسٹی اسکیم کالا دھن سفید کرنے کا ذریعہ قرار۔ 18ویں ترمیم سے چھیڑ چھاڑ پر دمادم مست قلندر کی دھمکی۔ پاک فوج میں ترقیاں، 4 میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید، ساحر شمشاد مرزا، نعمان محمود اور اظہر عباس شامل۔ حنیف عباسی کی رہائی آج متوقع، لیگی رہنما کو شیخ زید ہسپتال سے کوٹ لکھپت جیل بھجوا دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیڈرین کوٹا کیس میں ضمانت پر رہائی کا تحریری حکم بھی جاری کر دیا۔ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام، حمزہ شہباز نیب حکام کو مطمئن نہ کر سکے۔ لیگی رہنما کی 16 اپریل کو دوبارہ لاہور آفس طلبی۔ نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں ایک بار پھر طبی معائنہ، علاج کے لیے مشاورت۔ سابق وزیر اعظم کی ضمانت ختم ہونے میں صرف 1 ماہ باقی۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں اہم پیش رفت، آصف زرداری نے اثر و رسوخ سے 1.5 ارب قرض لیا، جعلی کمپنی بنائی، رعایت کے مستحق نہیں، ضمانت مسترد کی جائے۔ نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا۔
ये मर जाएंगे पैसे नहीं देंगे, कोई इश्क है पैसों से, मोहब्बत, इतनी मोहब्बत पैसों से है कि ये कहेंगे हमें जेलों में हम जो है चाहे हमें लुट जाए, मर जाए, बर्बाद हो जाए, हमसे पैसे ना मांगो। नोटों के खुशबू से ये जीते हैं, इनकी ऑक्सीजन है। करप्ट लोग नोटों की खुशबू से जीते हैं, ये मर जाएंगे लेकिन पैसा वापस नहीं देंगे। फवाद चौधरी की इख्तलाफी नोट में गुफ्तगू। BRT मंसूबे में करप्शन नहीं हुई, नाअहली दिखाई गई। वजीर इत्तलात का मौक़िफ़। ये बाहर वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग करते थे और यहाँ पे फेक अकाउंट्स में कि एक बंदा लंदन गया ही नहीं है और उसका जो है उसके नाम से पैसा इनको आ रहा है। वहाँ पे फालूदे वाला था, यहाँ पे पापड़ वाला है। कोई शर्म होती है यार। आपके कर्जों का किस्त अदा करने के लिए कर्जा लेना पड़ा। पीपल्स पार्टी में फालूदे वाला था, नून लीग में पापड़ वाला आ गया। करप्शन बेनकाब हो रही है, पैसा कहां से आया, जवाब देना ही पड़ेगा। मुराद सईद का चैलेंज। नैब ने सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमात की पैरवी के लिए नईम बुखारी की खिदमात हासिल कर ली, एलामिया जारी। टैक्स आमदन बढ़ाने और छूट खत्म करने पर इसरार। बिजली और गैस के 140 अरब वाजिबात आवाम से वसूल किए जाएं। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की कड़ी शराइत। डॉलर की कदर से मुताल्लिक फैसलों का इख्तियार स्टेट बैंक को देने, नेपरा और ओगरा को खुद मुख्तार करने का मुतालिबा। नाला लई एक्सप्रेस और रिंग रोड मंसूबा जल्द शुरू करने का ऐलान। पंजाब में हेल्थ कार्ड की तकसीम जारी, आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुहैया करेंगे। वजीर आला उस्मान बुज़दार का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। मेरा आगे पीछे तो है कोई नहीं, राशिद शफीक है। सारी जिंदगी आपके मशहूर रहेंगे कि आपने हमें सेकंड यूनिवर्सिटी दी और हम अपनी सारी जायदाद इन यूनिवर्सिटियों के नाम करते हैं। ये नहीं कहेंगे कि महंगाई नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, गैस महंगी नहीं है, बिजली महंगी नहीं है, दवाई महंगी नहीं है। लेकिन मुझे अल्लाह पे यकीन है ये सारे मसले इमरान खान हल करेगा। शेख रशीद का अपनी जायदाद यूनिवर्सिटी के नाम करने का ऐलान। चोरों डाकुओं ने कौमी खजाना बेदरेग लूटा, यकीन है इमरान खान अवामी मसाइल हल कर लेंगे। वजीर रेलवे का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद उलमा कन्वेंशन आज होगा, इमाम काबा भी शरीक होंगे। डॉक्टर शेख अब्दुल्ला अव्वाद की पाकिस्तानी क़यादत से भी मुलाकातें शेड्यूल। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा सानिहा क्राइस्ट चर्च के शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का खूबसूरत अंदाज। 25,000 से जायद अफराद की काविश। हजरत सुल्तान बाहू के दरबार में अल नूर मस्जिद का मॉडल बना डाला। सिंध सरकार पर नहीं एतबार, यकीन दहानी के बावजूद तनख्वाहों का मामला हल नहीं। कराची में अब्बासी शहीद के यंग डॉक्टर्स की हड़ताल, OPTs बंद रखने का ऐलान। MS ऑफिस के सामने एहतजाज भी होगा। मैट्रिक इम्तिहान नकल से आसान, कराची की लड़कियां लड़कों पर भी बाजी ले गईं। शाह फैसल के स्कूल में किताबें खोलकर पर्चा हल, वीडियो सामने आ गई। पाकिस्तानी DTH रवां साल नवंबर तक लॉन्च हो जाएगा। भारतीय चैनल दिखाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। चेयरमैन पैमरा सलीम बेग की वार्निंग, केबल ऑपरेटर्स के साथ ताउन की यकीन दहानी। मीशा शफी और अली जफर का तनाजा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज, ट्राई कोर्ट ने गवाहान पर जिरा मौखर करने की इजाजत नहीं दी, गुलकारा की दरख्वास्त। कोयटा का जहां पे दहशतगर्दों ने मासूम लोगों पर वार किया। हजारगंजी सब्जी मंडी में धमाके के नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक जबकि 38 जख्मी हो गए। सूबाई वज़ीर दाखिला जिया लांगू के मुताबिक धमाका खुदकुश था। धमाके की मजीद तफसीलात जान लेते हैं सादिया जहांगीर की इस रिपोर्ट में।
کوئٹہ کے نواحی علاقے ہزار گنجی سبزی منڈی میں دھماکہ اس وقت ہوا جب شہر کے مختلف علاقوں سے آئے سبزی فروش مارکیٹ سے خریداری کرنے کے لیے پہنچے ہی تھے۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ پولیس اور ایف سی نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ریسکیو ایمبولینسز کے ذریعے زخمیوں اور جاں بحق افراد کو ابتدائی طور پر بی ایم سی اور پھر سول ہسپتال کے ٹراما سینٹر منتقل کیا گیا۔ صوبائی وزیر داخلہ ضیاء لانگو نے نیوز کانفرنس میں دھماکے کے خودکش ہونے کی تصدیق کی۔ خودکش دھماکہ تھا، علاقت تقریباً آپ 20 تک سمجھے جو ایریا ہے وہ پولیس نے کور کیے ہے، اس میں ہمارے ادارے لگے ہوئے ہیں، اس پر ہم حتمی پوزیشن تک ابھی تک نہیں پہنچ سکے کہ ہم کہہ سکیں کہ کس طرح ہوا ہے۔ ڈی آئی جی عبدالرزاق چیمہ کے مطابق دہشت گردی کے حوالے سے اطلاعات موجود تھیں جس پر سیکیورٹی انتظامات سخت کیے گئے ہیں۔ واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ جنرل تھریٹس جو ہیں سیکیورٹی کی بہت ساری ایشو ہوئی تھی اور لیکن اس جگہ کی اسپیسیفک تھریٹ نہیں تھی، لیکن جنرل تھریٹس کافی ساری آئی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے ہم نے ہزارہ کمیونٹی کی سیکیورٹی کو ان کو لانے اور لے جانے کو زیادہ بہتر وہ کیا ہوا تھا۔ دھماکے کے بعد ہزارہ برادری نے مغربی بائی پاس پر ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ بھی بلاک کر دیا۔ سیکیورٹی صورتحال پر وزیر اعلیٰ بلوچستان کے زیر صدارت امن و امان سے متعلق اعلیٰ سطحی اجلاس بھی ہوا جس میں سیکیورٹی انتظامات کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کوئٹہ میں دھماکے کی رپورٹ طلب کر لی جبکہ صوبائی حکومت نے دہشت گردوں کے سرپرستوں کے خلاف آپریشن میں تیزی لانے کا حکم دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبزی مارکیٹ میں سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کا بھی فیصلہ کر لیا گیا۔ ہزار گنجی میں دھماکہ کیسے ہوا؟ سیکیورٹی کے کیا اقدامات تھے؟ وزیر اعظم عمران خان نے صوبائی حکومت سے رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اجلاس طلب کیا۔ وزراء اور ایڈیشنل آئی جی سمیت دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ شہداء کے ورثاء سے مکمل یکجہتی کا اظہار اور فوری مالی معاونت فراہم کرنے کا اعلان کیا گیا۔ ڈی آئی جی کوئٹہ عبدالرزاق چیمہ نے واقعے سے متعلق بریفنگ دی۔ سیکیورٹی اقدامات کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور سرپرستوں کے خلاف کارروائیوں میں مزید تیزی لانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ہزار گنجی سبزی مارکیٹ اور دیگر اہم عوامی مقامات پر سی سی ٹی وی کیمراز کی فوری تنصیب کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ کوئٹہ میں دہشت گردی کے واقعے میں ہزارہ کمیونٹی کو نشانہ بنائے جانے پر ہزارہ برادری نے بائی پاس پر دھرنا دیا ہوا ہے۔ اس میں مرد و خواتین سردی اور بارش کے باوجود اپنے مطالبات کے حق میں دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل بتا رہے ہیں ابرار احمد۔ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں کوئٹہ کے مغربی بائی پاس پر جس میں آج کوئٹہ میں جو صبح ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا اس کے خلاف ہزارہ کمیونٹی جو ہے بائی پاس پر دھرنا دیا ہوا ہے۔ دھرنے کو تقریباً 13 گھنٹے سے زائد کا وقت بیت چکا ہے۔ اس میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد دھرنے میں موجود ہے اور شرکا کا یہ مطالبہ ہے کہ انہیں مؤثر سیکورٹی فراہم کی جائے۔ دھرنے میں علاقے کے ایم پی اے کے علاوہ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو بھی ان سے مذاکرات کے لیے یہاں آئے تھے لیکن مذاکرات ناکام ہوئے اور انہیں یہاں سے واپس لوٹنا پڑا۔ شرکا کا یہ مطالبہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ہزارہ کمیونٹی پر کئی جو ہے اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں لیکن انہیں مؤثر سیکورٹی فراہم نہیں کی گئی۔ جب تک انہیں مؤثر سیکورٹی فراہم نہیں کی جاتی ان کا دھرنا جاری رہے گا۔ جی، جبکہ وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار جام کمال یہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں سرگرم بہت سی قوتیں بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بارڈر کو محفوظ کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے۔ بلوچستان کے اندر ایک بہت افسوسناک واقعہ صوبے کے لحاظ سے بھی اور خاص کر ہماری ملک کے لحاظ سے بھی ہے۔ بہت ساری ایسی قوتیں ہیں جنہوں نے جو بظاہر بہت ساری نظر آتی ہیں اور بہت ساری ایسی قوتیں جو افغانستان میں نظر بھی نہیں آتی لیکن ان کا بڑا کام ہے ریجنل ڈی اسٹیبلائزیشن میں اور ان کا اثر عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ بلوچستان میں خاص کر کوئٹہ ہو یہ ہمارا جو پٹھان بیلٹ ہے یا پھر بلوچستان کے دوسرے اضلاع اس میں نظر آیا ہے۔ فینسنگ کا ایک کام جو پچھلے 1 سال سے زیادہ بھی تقریباً ہو گیا جو چل رہا ہے، یہ لگ بھگ یہ ٹائم ہوا ہے، اس نے بہت سارے کنسرنز کو اور زیادہ تیز کر لیا ہے کیونکہ جب بلوچستان سیکیورٹی کی طرف جائے گا، جب بلوچستان سٹیبلائزیشن کی طرف جائے گا، جب بلوچستان کے بارڈر سیف ہوں گے اور جب ہمارا طریقہ کار بہتر ہوگا، یقینی طور پہ ان عناصر کو پھر وہ موقع کھلے طریقے سے نہیں ملے گا جو شاید ان کو ماضی۔ یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے جو پاکستان نے لیا ہے اپنے بارڈرز کے حوالے سے۔
ابھی آپ کو اپڈیٹ کریں کہ پاک فوج کے 4 میجر جنرلز کو لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی دے دی گئی ہے۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل فیض حمید، میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا، میجر جنرل نعمان محمود اور میجر جنرل اظہر عباس شامل ہیں۔ پاک فوج کے 4 میجر جنرلز کی لیفٹیننٹ جنرلز کے عہدے پر ترقی پانے والوں میں میجر جنرل فیض حمید، میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا، میجر جنرل نعمان محمود اور میجر جنرل اظہر عباس شامل۔ چاروں افسران کا تعلق انفینٹری سے ہے۔ ترقی پانے والوں میں میجر جنرل فیض حمید کا تعلق بلوچ ریجیمنٹ سے ہے اور وہ اس وقت ISI میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ میجر جنرل ساحر شمشاد مرزا کا تعلق سندھ ریجیمنٹ سے ہے اور وہ اس وقت وائس چیف آف جنرل سٹاف کے عہدے پر تعینات ہیں۔ میجر جنرل ساحر شمشاد DG ملٹری آپریشنز بھی رہے۔ میجر جنرل نعمان محمود اور میجر جنرل اظہر عباس کا تعلق بھی بلوچ ریجیمنٹ سے ہے۔ میجر جنرل نعمان محمود اس وقت ISI میں، جبکہ میجر جنرل اظہر عباس کمانڈنٹ اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس کوئٹہ کے عہدے پر تعینات ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے ذکر کریں گے بلاول بھٹو کا، جو گھوٹکی جلسے میں حکومت پر خوب گرجے برسے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا کہنا تھا کہ آٹا، دال، بجلی اور گیس کے بعد دوائیں بھی مہنگی کر دی گئیں۔ یہ ہے تبدیلی سرکار کا منشور۔ یہ غربت نہیں، غریب کو ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے، ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا۔ ایمنیسٹی اسکیم کے ذریعے علیمہ خان کی سلائی مشینوں، علیم خان اور جہانگیر ترین کا کالا دھن سفید ہوگا۔ وفاق وزیر اعظم کی نااہلی کے باعث دیوالیہ ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے کی کوشش کی تو دمادم مست قلندر ہوگا۔ مزید کہا کہ حکومت کی کوئی معاشی، خارجہ اور داخلہ پالیسی نہیں ہے۔ حکمرانوں سے ڈرنے والے نہیں بلکہ مقابلہ کریں گے۔ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے، بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے، کارخانے بند پڑے ہیں، مزدور بدحالی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، آٹا مہنگا، دال مہنگی، گیس مہنگی، بجلی مہنگی اور تو اور دوائیاں بھی مہنگی کر دی گئی ہیں۔ یہ ہے تبدیلی سرکار کا منشور، یہ ہے تبدیلی سرکار کی معاشی پالیسیز۔ یہ غربت نہیں، غریب کو ختم کر رہے ہیں۔ یہ نااہل لوگوں کا ٹولہ ہے، ان سے ملک نہیں سنبھالا جا رہا ہے۔ اس کت پتلی نے کہا تھا حکمران اور کرپٹ اپنا کالا دھن سفید کرنے کے لیے ایمنسٹی سکیمز لاتی ہے۔ بتاؤ اس سکیم میں آپ کس کا کالا دھن سفید کرنا چاہتے ہو؟ اپنی آف شور کمپنیز کا، علیمہ باجی کی سلائی مشین سے بننے والی نیو یارک میں جائیدادوں کا، علیم خان کے قبضوں کا، نااہل ترین کے بے نامی اکاؤنٹس کا۔ یہ بے نامی وزیر اعظم 18ویں ترمیم کو ختم کر کے آپ کے حقوق غصب کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میرے گھوٹکی میں آ کر کہتا ہے کہ 18ویں ترمیم کی وجہ سے وفاق دیوالیہ ہو گیا ہے۔ سنو کت پتلی، وفاق 18ویں ترمیم کی وجہ سے نہیں، تمہاری تبدیلی سرکار کی وجہ سے دیوالیہ ہو رہا ہے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف نے ضمانت مانگی اور ظاہر کیا کہ انہیں جیل سے نہ نکالا گیا تو انہیں کچھ ہو جائے گا، جس پر انہیں عدالتوں سے ریلیف مل گیا۔ یہ کسی صورت لوٹی گئی دولت واپس نہیں کریں گے، انہیں پیسے سے عشق ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ BRT کی تعمیر میں نااہلی دکھائی گئی، اس میں کرپشن کا الزام نہیں ہے۔ منصوبے میں جو غلطیاں ہوئیں وہ سامنے آنی چاہیے۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام اختلافی نوٹ میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ مر جائیں گے، پیسے نہیں دیں گے، کوئی عشق ہے پیسوں سے، محبت، اتنی محبت پیسوں سے ہے کہ یہ کہیں گے ہمیں جیلوں میں ہم جو ہے چاہے ہمیں لٹ جائے، مر جائیں، برباد ہو جائے، ہم سے پیسے نہ مانگو۔ نوٹوں کے خوشبو سے یہ جیتے ہیں، ان کی آکسیجن ہے۔ لٹ گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، اگر 4 مہینوں میں 4 ہفتوں میں باہر نہیں نکالیں گے تو پتہ نہیں خدا نخواستہ ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا۔ نواز شریف صاحب کو یہ ریلیف ملا، ان کو 6 ہفتے کی ضمانت مل گئی۔ قانون کا ایک نظام ہے، ہم سب کو اس کا احترام ہے اور اس کا احترام کیا جانا چاہیے۔ BRT کے اوپر کرپشن کا کوئی
الزام نہیں ہے. الزام ہے کہ آپ نے انکمپیٹنس دکھائی ہے, اس کو جتنے عرصے میں مکمل ہونا چاہیے تھا اس عرصے میں مکمل نہیں ہوا. اس کے اوپر مکمل تحقیقات ہونی چاہیے. اگر پیپلز پارٹی یہ مطالبہ کر رہی ہے تو وہ بالکل درست مطالبہ کر رہی ہے. اور آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام جس پہ حمزہ شہباز سے نیب لاہور آفس میں 2 گھنٹے 40 منٹ پوچھ گچھ کی گئی. کی حمزہ شہباز سے نیب افسران نے 30 سے زائد سوالات کیے. ذرائع کے مطابق حمزہ شہباز شریف جواب دینے میں ناکام رہے. نیب ٹیم نے سوالات کیے کہ 2003 میں آپ کے اثاثے 2 کروڑ روپے تھے, اب 41 کروڑ روپے سے تجاوز کر گئے. ذرائع آمدن کیا تھے؟ نیب ٹیم نے سوال کیا کہ آپ کے زیادہ تر اثاثے اس وقت بنے جب آپ کے والد شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. نیب نے سوال کیا کہ بتایا جائے فضل داد عباسی سے کیا تعلق ہے, جس پر حمزہ شہباز نے جواب دیا ہمارے بزنس میں بہت سارے ملازمین تھے. نیب نے سوال کیا کہ کیا آپ کے اکاؤنٹس میں مختلف بیرونی ذرائع سے پیسے منتقل کیے, یہ کس بزنس سے آئے؟ حمزہ شہباز شریف بھی اس کا جواب نہ دے سکے. نیب ٹیم نے حمزہ شہباز سے مبینہ منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کے حوالے سے مزید بھی سوالات کیے. حمزہ شہباز نے جواب دیا مالی معاملات سلمان شہباز دیکھتے ہیں, میں صرف سیاسی معاملات دیکھتا ہوں. حمزہ شہباز شریف کے سوالات کے جوابات سے نیب ٹیم مطمئن نہ ہو سکی. ذرائع کا کہنا ہے کہ نیب نے حمزہ شہباز شریف کو مکمل تیاری کے ساتھ پیش ہونے کا حکم دیا ہے. اور آخر کار حمزہ شہباز شریف نیب کی کمبائن انویسٹیگیشن ٹیم کے سامنے منی لانڈرنگ الزامات پر پیش تو ہوئے, کچھ کے جوابات دیے اور کچھ کے جوابات نہ دے سکے. کیمرامین شبر زلفی کے ساتھ محمد حسن رضا, دنیا نیوز, لاہور. سابق وزیر اعظم نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی میں ایک بار پھر طبی معائنہ کیا گیا. اس دوران علاج کے لیے مشاورت بھی ہوئی.